فضائل حج میں سے ایک حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مشنا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت ران پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں پھر رہا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ عرفہ کے دن اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف ہونا دیکھتا رہتا ہے۔ شیطان کو تمام چیزیں نظر آتی ہے جو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہوتی بندوں پر، اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ فائدے میں شیطان کو اس دن جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی اس پر رنج و ملال کا اثر ہو، جتنا بھی وہ پریشان حال ہو، قرین قیاس ہے، کیونکہ اس کی عمر بھر کی محنت کے بڑی مشقتوں اور محنتوں سے اس نے لوگوں سے گناہ کرائے، اور آج ایک رحمت کی جھونکے میں یہ سب صاف ہو گئے۔ اس پر جتنا بھی اس کو غصہ اور رنج ہو وہ ظاہر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھ کر ان کو راستے سے بے راہ کریں۔ صوفیہ میں سے ایک صاحب کشف القصا امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو عرفہ کے دن شیطان نظر آیا کہ بہت ہی کمزور ہو رہا ہے، چہرے پر چہرہ زرد پڑا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کمر سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ جھک ہی رہا ہے۔ ان بزرگوں نے سے دریافت فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ حاجی لوگ بلا کسی دنیاوی غرض کے تجارت وغیرہ کے اس کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مجھے یہ ڈر اور رنج ہے کہ وہ پاک ذات ان لوگوں کو نامراد نہیں رکھے گی، اس غم میں رو رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو دبلا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ گھوڑوں کی آواز سے جو ہر وقت اللہ کے راستوں میں حج و عمرہ جہاد وغیرہ میں پھرتے رہتے ہیں، کاش یہ سواریاں میرے راستے لہو لہب بدکاری حرام کمائی وغیرہ میں پھرتی تو مجھے کیسی اچھی لگتی۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا رنگ ایسا زرد کیوں پڑ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں، اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اگر یہ آپس کی امداد اور اعنات گناہوں کے کرنے میں ہوتی تو میرے لیے کس قدر مسرت کا سبب ہوتی۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری کمر کیوں جھک گئی ہے؟ اس نے کہا کہ بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا کر، ایسا شخص جس کو اپنا خاتمہ کے ہر وقت فکر رہے کب اپنے کسی نیک عمل پر گمنڈ کرے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی سامنے کہ شیطان جو عمر بھر انسان پر محنت کرتا ہے، انسان کو گناہوں پر راغب کرتا ہے، انسان سے گناہ کرواتا ہے ہر مختلف شکلوں میں، اور پھر اللہ پاک اس کی کرم نظر کرتا ہے، کرم کی نظر ڈالتا ہے اور حج پہ بلا لیتا ہے، تو جس دن عرفہ میں جاتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس کی گناہیں صغیر اور کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور مزدلفہ میں اس کے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے اس بزرگ کا قصہ ہے جو ان کو نظر آیا کہ ساری چیزیں کہ کس طرح شیطان روتا ہے، کس طرح اس کی کمزور ہو گیا، کہ اس کی عمر بھر کی کمائی چلی گئی، یعنی اگر وہ آدمی 20-50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، شیطان نے ہر آدمی پر ایک شیطان مسلط ہے، اس نے اس پر اتنی محنت کی، گناہیں کروائی اس سے کہ یہ جہنم میں چلی جائے، لیکن ایک جھٹکے میں ایک ہی وقت میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ اور وہ شیطان وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، ان کی گناہیں بخش دی، ان کی گناہوں کو نیکی میں بدل دی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہیں معاف ہو جائے اور ہمارے بخشش کا اعلان ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔